آپ کے بعد امام حسین قاسم علیہ السلام کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الدین السلام کو ابو الحسن ثانی اور منور 214 ہجری میں، اور اسی طرح سے 254 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تقریباً 40 سال آپ کا سن ہے، عمر مبارک، جس میں سے 5.5 پونے 6 سال کی عمر میں سب سے کم ترین امام ہے سن کے اعتبار سے۔ 12 ائمہ میں سے بعد سے امام زمانہ جن کی امامت کا آغاز اس کم سنی میں ہوا، پہلی مرتبہ ابھی 6 سال بھی مکمل نہیں ہوئے اور امام علی نقی کی امامت کا آغاز ہوا، اور تقریباً 34 سال کچھ مہینے آپ کا عہد امامت ہے، جس میں بنو عباس کے 7 حکمرانوں کے مقابلے میں آپ نے مکتب اہل بیت کو، دین اسلام کو، اسلام نبی محمدی کو بچا کے قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں تک پہنچانے کا انتظام کیا، اور ان 35 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی کار امامت کو معطل نہ ہونے دیا۔ حضرت کا آغاز خود آپ دیکھ لیجیے، جو بدترین حکمران آپ کے عہد میں، سب سے پہلے مامون کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی معتصم برسر اقتدار آیا، جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا قاتل بھی ہے اور بدترین فرد ہے کردار کے حوالے سے۔ اس کے زمانے سے حضرت کی امامت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر واسق ہے، پھر واسق کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی متوکل، جس نے مسلسل 14 سال 2 مہینے اور 10 دن حکومت کی۔ جس طرح سے بنو امیہ میں سے کثیف ترین کردار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کا، اسی طرح سے بنو عباس میں سے کثیف ترین حکمران اور خلیفہ متوکل عباسی ہے۔ بلکہ خود امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے متوکل، تم میں اور یزید ابن معاویہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کے عہد میں ہوتے تو یقیناً تم میرے دادا حسین ابن علی کے قاتل ہوتے۔ ایک کام یزید نے کیا کہ آقا حسین کو شہید کروایا، دوسرا کام ظاہر کہ آقا کا روزہ مطہر ہے، آپ کا مزار ہے، 11 مرتبہ آپ کے روزے پر حل چلوایا گیا، اطراف کی عمارات کو منہدم کیا گیا، پانی چلا دیا گیا، یہاں تک کہ یہ متوکل کردار کے اعتبار سے بدترین فرد کہ اس میں گویہ رکھا ہوا تھا، اور دربار میں اس وزیروں کے سامنے، مشیروں کے سامنے، خواص کے سامنے اسے کہتا تھا کہ چلو اٹھو، چل کے علی ابن ابی طالب کی نقلیں اتارو۔ اس طرح سے وہ لگڑا کے چلتا تھا، پھر بولتا تھا، زبان میں لکنا ظاہر کرتا تھا، چہرہ بگاڑ کر، یہاں تک کہ متوکل کے بھرے دربار میں سب کے سامنے جس دن جناب سیدہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور گالی دی، وہ ایسا مرحلہ تھا کہ خود اس کا بیٹا منتصر اس سے بدگمان ہوا، باپ کو ٹوکا، اس نے خود بیٹی کو بھی اپنی ماں کی گالی دی۔ وہ منتصر اٹھا، آیا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول بتائیے جب آپ کی جدہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، اس طرح سے متوکل نے، جب میرا فریضہ کیا ہے، کیا میں اپنے باپ متوکل کو قتل کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، جب اس نے اتنی بڑی گستاخی کی تو اب اس کا قتل مباح ہے، اس کا خون بہانا مباح ہے، لیکن تم یہ کام نہ کرو، ورنہ قطع رحمی کا ارتکاب کرو گے، تمہاری عمر کم ہو جائے گی، جلدی مر جاؤ گے، مجھے پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہ اسی شام میں اپنے ترک غلاموں کے ساتھ مل کر منتصر نے اپنے باپ متوکل کو رات کے وقت موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر حکومت کی، لیکن جیسے امام نے فرمایا تھا 6 مہینے سے زیادہ منتصر حکومت نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد مستعین اور پھر 7واں عباسی خلیفہ معتز، جس نے امام علی نقی علیہ السلام کو ظلم کیے، مسلسل آپ کو اذیتیں دیتا رہا، بالآخر آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ امام کی قید کا آغاز متوکل کی حکومت کے آغاز میں ہوا، پھر متوکل کے بعد مسلسل سوائے منتصر کے 6 مہینے، اس کے علاوہ باقی مسلسل کبھی زندان میں قید رہے، یا پھر آپ کے گھر کو آپ کے لیے زندان قرار دے دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، سپاہی مامور رکھے گئے۔ خود
پہلی مرتبہ مدینہ سے سامرہ بلایا متوکل نے حضرت امام علی نبی علیہ السلام کو، اور آپ کی توہین کرنے کے لیے، گستاخی کرنے کے لیے، آپ کی کمشانی کے اظہار کے لیے اور کینے اور دشمنی کے اظہار کے لیے اس نے امام کو محل میں نہیں، مہمان خانہ نہیں، بلکہ خان السعالی، وہ مقام جہاں پر گداگر، بھیک مانگنے والے افراد سارا دن بھیک مانگتے تھے، صدقات دیتے تھے، لوگوں سے گدائی کرتے تھے، رات کو آ کے رکتے تھے، آرام کرتے تھے، اس مقام پر خان السعالی میں امام علی نبی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ بلانے کے بعد متوکل نے ٹھہرایا۔ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس طرح سے وہ توہین کرے گا، آپ کو زج کرے گا، آپ کی گستاخی کرے گا، دل آزاری کرے گا، لیکن یہ علی کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کے فرزند امام علی نبی۔ جیسا کہ اقبال سے جب کسی نے پوچھا کہ اقبال ہمیں آپ امامت سے متعلق بتائیے، تو اقبال نے کیا خوبصورت جواب دیا، اس سے پہلے کہ بتاتے کہ میرے نزدیک امامت کا مفہوم کیا ہے، امامت کی ماہیت کیا ہے، امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت سے مراد کیا ہے، سب سے پہلے دعا دی، کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے گا، اس لیے کہ کبھی کوئی کمزرف امامت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ امام پہلے مرحلے میں عالی ظرف چاہیے، کون ہے امام، کیسا، کیسے امامت کی جاتی ہے، قوم کیا ہے اور قوموں کی، یہ بھی اقبال نے کہا، قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام، نہ 2 رکعتیں پڑھانا ہی امامت بجائے خود، لیکن امامت کیا ہے، الہی منصب، کیا شرف ہے، یہ امام علی نبی علیہ السلام نے آ کر خان السعالی میں بتایا، اپنے عمل سے بتایا۔ متوکل یہ چاہ رہا ہے کہ امام کی توہین کرے، آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں، اپنی نگاہوں میں گرائے، اس لیے فقیروں میں، گداگروں میں، بھیک مانگنے والوں میں ٹھہرایا۔ لیکن یہ فرزند رسول ہے، فرزند علی ابن ابی طالب کیا کام کیا، جیسی پہنچے اور جیسی صبح کے وقت جانے لگے، فقیر بھیک مانگنے کے لیے کہا میری خواہش ہے کہ آج رک جو ہم یہ دن اکٹھے گزارتے ہیں، اور کہا کہ آج کے دن تمہاری کفالت میرے ذمہ، تمہارا کھانا میرے ذمہ، تم سب کے سب آج میرے مہمان ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ آج کے دن ہم سب مل کر اس جگہ کو جہاں پر رہتے ہیں مل کے اسے صاف کریں، تمیز کرو۔ جب صاف کیا گیا پھر امام نے خواہش کی، میری خواہش یہ ہے، سب کو پارچہ دیا، لباس دیا اور کہا کہ یہ لباس تمہارے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم غسل کرو، آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ ہم ایک نماز ساتھ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد پھر حضرت نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانے کا اہتمام کیا، بہترین کھانا جب ان کے لیے چن دیا گیا، سب نے کھانا کھایا۔ بالآخر کیوں اقبال نے کہا کہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ایک لقمہ انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ لقمہ انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اگر تاریخ کے زاویے سے بیان کیا جائے تو اس لیے شاید بہت زیادہ وقت چاہیے۔ یہ جوان جو ابھی اگر شام کا کھانا کھا کے صبح جا کے ناشتہ کریں گے، دن میں کھانا کھائیں، جب بھی دسترخوان پر بیٹھے آپ کے سامنے روٹی لائی جائے یا کچھ نان رکھا جائے اور آپ توڑ کے کھائیں، لقمہ اٹھائیں، دہن میں لے کے جائیں، اس سے پہلے میری بات ذہن میں لائیے گا تاکہ سمجھیں کہ امام علی نبی علیہ السلام نے کس طرح سے امامت کی اور کیسے امامت کی جاتی ہے۔ یہ ایک لقمہ جسے انسان بہت حقیر سمجھتا ہے کہ دسترخوان پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کبھی آدھی روٹی کھاتا ہے، کبھی باقی پھینک دیتا ہے ٹوکری میں، اس طرح سے دوسروں کو وہ احترام نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، اس ایک لقمے نان کے لیے، اس ایک لقمے روٹی کی تیاری کے لیے پروردگار کیا کچھ کرتا ہے بشر کے لیے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ جس طرح سے فرزند حسین امام سجاد سے پوچھا گیا کہ اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے بشر پر، تو امام نے کیا جواب دیا تھا کہ 2 وجوہات کی بنا پر اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت ہر انسان پر واجب ہے۔ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ یہ امام سجاد نے فرمایا کہ اللہ صرف اگر انسانوں کے خالق ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی پروردگار کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلا کے وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی پرورش کی پروان چڑھایا، پالا۔ کیسے پالا؟
انسان کی زندگی کے لیے جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے، پھر امام علی نقوی کی سیرت کے یہ پہلو شاید ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ ایک لقمہ روٹی جس پر انسان کی بقا موقوف ہے، یہ رزق جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، لیکن اللہ اس کو بناتا کیسے ہے؟ انسان کو کیسے بنایا؟ پروردگار نے فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، نہ نہیں فرمایا مٹی سے بنایا، فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، یعنی مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے۔ آپ کے شہر اٹک میں مختلف مشینیں لگی ہیں، کارخانے جہاں پر پھلوں کا رس نکالا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے مٹی کا رس نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ پروردگار فرما رہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا ہے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے سلالہ سے۔ تو وہ مشینیں کہاں ہیں؟ میں جلدی اس کی گفتگو کو آگے بڑھا ہوں تاکہ کم وقت میں آج کی شب میں ہم کچھ زیادہ گفتگو، زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ مٹی کے سلالہ سے بنایا ہے، تو کہاں ہے وہ کارخانے، وہ مشینیں جو زمین کا رس نکالتی ہیں؟ کیا آپ میں سے اپنے شہر اٹک میں کسی نے ایسی مشین دیکھی ہے؟ دیکھیے، یہ درخت اور پودے جو آپ کے کھیتوں میں لگے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ مشینیں ہیں، وہ کارخانے جو زمین سے دائمان مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اور پھر اس دانے کو، اس رس کو منتقل کرتے اس دانے میں۔ یہ سنترا، سیب، ناشپاتی، یہ پھل، یہ اناج، یہ سب کا سب سلالۃ من طین ہے۔ یہ سلالہ، یہ مٹی کا رس، مٹی کا جوہر، مٹی کا عرق، اسے انسان کھاتا ہے۔ پھر سورہ مومنون، اس سے انسان کا خون بنتا ہے، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں۔ پھر قرآن فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اپنی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے فَتَبَارَكَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے جیسی مکان تیار ہوا اس میں مکین کو بھیج دیا، کسی روح کو، اور جیسی اللہ نے روح کو بھیجا اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ اور پھر یہ انسان اتنا ہی عرصہ اپنی ماں کے بطن میں گزارتا ہے، 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد روح منتقل ہوتی ہے، پھر 4 مہینے 10 دن مزید بطن مادر میں گزارتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد حق تعالیٰ نے ربوبیت کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں اللہ خالق کے عدم سے وجود دیا، دوسرے مرحلے میں پروردگار ہمارا رب ہے، کس طرح سے ربوبیت کر رہا ہے۔ یہ ایک لقمہ روٹی، یہ ایک لقمہ نان جسے ہم کھاتے ہیں، جس پر ہماری زندگی موقوف ہے، بقا موقوف ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ میں سے، آپ کے دوست، آپ کے عزیز ایک کسان زمین میں ہل چلاتے ہیں، نرم کرتے ہیں سیچتے ہیں، پھر بیج زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اور یہ بیج جو مٹی میں گیا، مٹی میں مٹی ہو جائے، گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، وہ کون سی ذات ہے جو زمین کے اندر، اس تاریکی کے اندر، مٹی کے اندر اس بیج کو شگافتہ کرتی ہے؟ باب مدینہ العلم علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق الحب وبرأ النسمہ، حمد اس خدا سبحان کے لیے جس نے زمین کے سینے کے اندر بیج کو پھاڑا اور اس کے اندر سے کونپل نمودار کی، یہاں تک یہ کونپل زمین کے سینے کو چیرتے وہ باہر آتی ہے، اور اتنی نرم ہے کہ اگر پانی کی تیز دھار اس کونپل کو پڑے تو گر کے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیرتے وہ باہر آ رہی ہے۔ اور جیسے یہ کونپل باہر آتی ہے، بڑھتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے اوپر جب یہ بڑی ہو جاتی ہے، درخت بن جاتی ہے، پودا بن جاتی ہے کونپل، اب اس کے اوپر اناج اگتا ہے، پھر اس طرح اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اس میں باریکی پیدا کی، پھر اس میں پانی سینچا گیا، اور پھر سورج کی روشنی میں اس کے اناج کو پکایا، چاند کی چاندنی میں اس اناج میں مٹھاس پیدا ہوئی، نظام شمسی متحرک کے مسلسل اس اناج کی تیاری میں، اور جب یہ اناج تیار ہو گیا، گندم آمادہ ہے، اور جیسے ہم نے تھریشنگ کی اور بھوسے سے گندم کو الگ کیا، تو کیا آپ کے شہر اٹک میں اب اس گندم کو آپ اٹھا کے کھاتے نہ، اب دوسرے مرحلے میں اس گندم کو اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ چمچ سے آٹا پھانکنا شروع کر دینا، اب اس میں پانی ڈال کے اسے گھوندا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پھر آگ روشن کی جاتی ہے، تندور جلایا جاتا ہے، اس کے اوپر توا رکھا جاتا ہے، پھر آپ کے گھر سے مائیں بہنیں، آپ کی ازواج، آپ کی بہنیں، بیویاں، بیٹیاں، ان میں سے کوئی آگے اس کا پیڑا بنا کر روٹی بناتا ہے، اور جب روٹی پک جاتی ہے اور دسترخوان پر آتی ہے تو یہاں پر انسان لقمہ توڑنے لگتا ہے، تو نظام فطرت اور نظام قدرت و خدا سبحان
انسان سے متوجہ ہو کر یہ فرماتے کہ انسان اس لقمے کو توڑ کر حلق میں اتارنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ میں نے اس ایک لقمے نان کے لیے، ایک لقمہ روٹی کے لیے سارے نظام شمسی کو متحرک کر دیا ہے۔ اس لیے اب اسے اپنے حلق سے اتارنے سے پہلے سوچ لینا کہ لقمہ حلال کا یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، طاہر ہے یا طیب ہے، کیا اثر ہے۔ لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح سے مانگ کر کھانے میں اگرچہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب یہ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آج فرزند مصطفیٰ، اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے افراد کو معراج پر لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن معراج پر لے جانے سے پہلے لازم ہے کہ ان کا لباس تبدیل کرنا، انہیں پاک کرے، طاہر کرے، طیب کرے، ان کی غذا، ان کی خوراک پاک کرے، اور جب کھانا کھلانے کے بعد، لباس عطا کرنے کے بعد اپنے پیچھے صف میں کھڑا کیا۔ دیکھیے ابھی آپ نے نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء پڑھی، نماز مغرب ختم کرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلا کام تسبیح سے پہلے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ مصافحہ کیوں کرتے ہیں؟ جب مسجد میں آپ پہنچتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو، کیا سلام نہیں کرتے؟ مصافحہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ 5 منٹ کے بعد 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد دوبارہ سے مصافحہ شروع کر رہے ہیں، اور پھر چلے ابھی آپ نے دوسری مرتبہ مصافحہ کیا، پھر جیسے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں گے پھر دوبارہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے۔ مسجد میں آئے تب مصافحہ، عشاء کی مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی تب مصافحہ، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھی پھر مصافحہ ہو رہا ہے۔ کیا رسم عادت ہے؟ نہ، مستحب ہے، معصومین کی سنت ہے، تاکید ہے، مصافحہ کریں۔ ابھی تو آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اور میری نگاہ میں جہاں تک مومن بیٹھے میں نے کسی مومن کو نہیں دیکھا کہ دوسرے سے مصافحہ کرے۔ اور اگر شروع میں مصافحہ کر کے بیٹھے ہو 10 منٹ گزرنے کے بعد، آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک مومن ہاتھ بڑھائے دوسرے مومن کو مصافحہ کرے تو وہ سوچے گا شاید تھک گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، بھول گئے کہ پہلے مل چکے۔ بے شک 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا سارا دن مجلس میں بیٹھے رہے، ایک مرتبہ ملنے کے بعد دوبارہ مصافحہ نہیں کرتے۔ تو پھر جب مسجد میں مصافحہ کر لیا تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ مصافحہ کر رہے ہیں؟ پھر 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ مصافحہ کر رہے ہیں؟ یہ کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ اور نماز کے آخر میں جو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے تشہد پڑھا، محمد و آل محمد پر درود بھیجا، اس کے بعد آپ سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، سب سے پہلے نبی پر سلام بھیجا، پھر کہا السلام علینا، خود ہم پر سلامتی ہو، اپنے پر سلام بھیجتا ہے انسان، پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین پر سلام ہے۔ کون صالحین ہیں؟ مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب شامل ہیں۔ اور پھر سب سے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ کسی سلام بھیج رہے ہیں؟ کون بچا؟ جب نبی پر سلام بھیج دیا، خود پر بھیج دیا، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پر سلام بھیج دیا، اب کون بچا جسے آپ سلام کہہ رہے ہیں؟ یہ کسے سلام کیا جا رہا ہے؟ اور صرف سلام نہیں کر رہے، ساتھ مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ میں مجبور ہوں، اگر اس بات کو بیان کیے بغیر میں امام علی نقی کی سیرت کے یہ پہلو عرض کر سکتا تو آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا، لیکن مجبور ہوں۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام علی نقی علیہ آلہ السلام نے کیا کام کیا۔ کیوں ختمی مرتبہ فرماتے کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ صرف اسلامیات کی کتابوں میں لکھ دینا کافی نہیں ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ نماز مومن کی معراج، پیغمبر کی معراج تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ جیسا مجھ سے پہلے جناب ذاکر بیان کر رہے تھے، رات میں راجی کعبہ کو سہنتے آؤ دستہ میں تو آپ کو کیا دیکھا پیغمبر میں جب پلٹ کے آئے واپس آئے؟ یہ پیغمبر کی معراج ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اپنے اشعار میں، قصیدوں میں، اپنی زندگیوں میں، لیکن جو خود پیغمبر فرما رہے کہ نماز مومن کی معراج، اس سے مراد کیا ہے؟ تو ہم نے تفصیلات سے گریز کرتے ہو، خلاصہ کرتے ہو، ایک جملہ عرض کروں۔ جب مومن وضو کر کے جائے نماز پر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم یہاں رہتا ہے، اور انسان کا جسم صرف وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، مکان ہے، اصل حقیقت انسان کی اس کی روح ہے۔ روح نکلنے کا نام موت ہے۔ جسم سے بے شک سارا جسم سادے میں باقی ہے، کوئی نہیں کہے گا مر گیا،
لیکن جیسی روح نکلتی ہے کہا جاتا ہے یہ مر گیا. اصل حقیقت انسان کی روح ہے. اب جب مومن نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں نماز شروع کرتا ہے تو جسم تو اس کا یہی پر ہے لیکن اس کی روح آہستہ آہستہ عالم ملک سے ملکوت کی طرف پرواز شروع کرتی ہے. یہی وجہ ہے کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. اس لیے کہ سورہ فاتحہ باقی کسی سورہ کو آپ سورہ فاتحہ کا نعم البدل قرار نہیں دے سکتے. کیوں سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز میں واجب رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ معراج کا نقطہ آغاز ہے. حکم اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھے، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے، لیکن حکم بسم اللہ کو بلند پڑھے. وہ نمازیں جن میں حمد سورہ لازم ہے کہ دل میں پڑھے، اگر آواز سے پڑھیں گے نماز باطل ہے. ان نمازوں میں بھی ان رکعتوں میں بھی بسم اللہ کو بلند پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیا راز ہے؟ اور بسم اللہ جب ایک اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کیا کرتا ہے؟ اب اس نے عالم ملک سے پرواز شروع کی، عالم ملکوت کی سمت. اور اب یہ رفتہ رفتہ عالم ملکوت کی سمت جب اس نے پرواز کی فرش سے عرش کی جانب، یہ قرب پروردگار کی منزلوں کی طرف بڑھنا شروع ہوا. لیکن ابھی چونکہ فاصلہ زیادہ ہے اس لیے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس لفظ پر توجہ فرمائیے گا. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے. فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ فوراً بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ وہی مومن جو اس سے پہلے وہ جو کہہ رہا تھا فوراً سے کہہ رہے ہم تجھ سے عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے فاصلہ زیادہ تھا جب اس نے عالم ملک سے پرواز شروع کی تھی. لیکن رفتہ رفتہ جب عالم ملکوت سے قریب تر ہوتا چلا گیا، فاصلے سے بڑھنا شروع ہوئے، قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئی. اور جیسی اس کی روح عالم ملکوت میں فرشتوں کی صفوں میں پہنچ کر حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی، فاصلے سمٹ گئے تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی. وہی مومن جو اس سے پہلے وہ جو کہہ رہا تھا اب تو پہ آ گیا، سیدھے خطاب استعمال کر رہا ہے. بحول اللہ تعالیٰ وقوتی قوم وقوت، میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اور قوت سے اٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں. تو نماز نام ہے عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے باہمی گفتگو کا، تکلم اور تنطق کا. مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم یہی اس مسجد میں رہ جاتا ہے، شہر اٹک میں، اور روح پرواز کر کے فرشتوں کی صفوں میں پہنچ کر حق تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی سلسلے تکلم و تنطق و گفتگو سمٹ کر تمام ہوتا ہے اور مومن پلٹ کر دوبارہ عالم ملکوت سے اپنے شہر اٹک کی اس مسجد میں آتا ہے، اب سلام کرتا ہے. میرے آگے جو پیش نماز ہے اسے بھی میرا سلام ہے، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں سب کو میرا سلام ہے. کب کیا جاتا ہے سلام؟ جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے اگر کوئی سلام کرے تو اس کی ذہنی حالت پر شک کیا جاتا ہے، اس لیے سلام کر رہا ہے. اس لیے مومن سلام کر رہے کہ اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے آیا ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر کے آیا، کلام کر کے آیا ہے. اگر یہ بات پہنچی اور کسی حد تک اشارے میں، جیسے میں نے عرض کیا الصلاۃ و معراج المومن کا مفہوم روشن ہوا، تو اب دیکھیں کہ فرزند رسول، فرزند علی، امام علی نقی علیہ آلاف و طیب وسلم نے کیا کام کیا اور کس طرح سے متوکل کی سازش کو ناکام بنایا. متوکل یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے امام کو رسوا کرے، شرمندہ کرے، سبک کرے، آپ کی توہین کرے، شرمندہ کر دے. بھیک مانگنے والوں کے بیچ میں، گداگروں کے بیچ میں، فقیروں کے بیچ میں بٹھایا تاکہ وہ صدقہ جمع کر کے لائیں گے، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے. لیکن امام نے امامت کر کے بتائی، امام علی نقی نے کہ امامت کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح سے بشر کی ہدایت کی جاتی ہے. صرف حدیثیں سنانے سے امامت نہیں ہوتی ہے، صرف نصیحتیں کرنے سے امامت نہیں ہوتی ہے، صرف نماز پڑھا دینا. کیا کیا ہے؟ پہلے ان کا رزق پاک کیا ہے، پھر
پھر انہیں لباس عطا کیا ہے، پھر اپنے ساتھ صفے درست کر کے اب جو نماز پڑھائی، اور جس بلندی پر فرزند رسول کی نماز پہنچ رہی ہے، جس طرح سے امام علی نقی، لیکن امام اسی کو کہتے ہیں کہ خود چلا جائے اور مقتدی رہ جائے تو یہ امامت نہیں ہے۔ خود بھی ملک سے ملکوت کا عظیم سفر طے کیا اور اپنے ہمراہ ان کی نفوس کو پاک کرنے کے بعد انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور جب سب کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور جب وہاں پہنچے یہ سب کے سب اور ان کی روحوں نے یہ منظر مشاہدہ کیا اور اپنے وجدان میں طہارت اور پاکی کو محسوس کیا اور حق تعالیٰ کا قرب محسوس کیا، اور جب امام علی نقی انہیں اپنے ہمراہ وہاں لے کے گئے اور پھر پلٹ کر دوبارہ جب لائے اور نماز تمام کی اور اس کے بعد کہا اچھا میں چلتا ہوں، جب امام نے کہا میں چلتا ہوں تو ان سب نے کہا ہم یہاں پر رک کے کیا کریں گے، اب ہم بھی جائیں گے، اور اے امام آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں دوبارہ کسی انسان کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے۔ کیوں کہا کسی انسان سے بھیک نہیں مانگیں گے؟ اس لیے کہ امام علی نقی نے امامت کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے، جہاں پر ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے خود انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت میں حضور کا شرف حاصل ہو گیا ہے تو دنیا کے معمولی کتوں سے مانگ کر ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ اور جب آپ نعرہ ولایت علی ولی اللہ لگا رہے ہیں تو میں چاہوں گا امام علی نقی کی سیرت کو یہیں پر روک کر چند جملے، چونکہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے میرے عزیز نے خواہش کی کہ میں بارگاہ حضرت امام زمانہ میں کچھ عرض کروں، لیکن اگر وہ مجھے معاف کرو کسی دوسری فرصت کے لیے حضرت امام زمانہ کی شخصیت کو کہ جیسی توفیق ہوگی جب بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو میں امام کی سیرت سے متعلق بیان کروں گا، لیکن اس وقت جو اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، جب آپ نے نعرہ ولایت لگایا تو مجھے یہ بات یاد آ رہی، مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی، اور چونکہ شہر اٹک کے باشعور بابصیرت اور ذمہ دار افراد جہاں پر تشریف فرما ہے، اور ان دنوں میں جو ظلم ہوا اور ہو رہا ہے اور جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ شخصیت کہ اگر اس شخصیت کے تذکرے کو آپ ایک مرتبہ تاریخ اسلام سے باہر نکال دیا تو تاریخ اسلام کے طالب علم کو کوئی ایک واقعہ بھی ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن کیا سازش کی جا رہی ہے آج ہمارے ملک میں؟ کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو صلوات جو خصوصیت ہے اہل بیت کی، پنجتن پاک کی، جس میں کوئی شامل نہیں ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ اور ابن حزم الظاہری مکتب وہابیت کے بانی اتنے بڑے یہ دو علماء جنہوں نے حدیث غدیر کو ماننے سے انکار کیا، اس کے باوجود ابن تیمیہ کو بھی حدیث قصہ کا انکار کرنے کی جرات نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ اپنی مشہور کتاب منہاج السنہ میں 4 مقامات پر، دوسری جلد میں 2 مرتبہ، پہلی جلد میں بیان نہیں کیا، تیسری جلد میں 1 مرتبہ اور پھر چوتھی جلد میں 4 مقامات پر بیان کیا، اور اپنے استفتاحات میں مجموعہ فتاوی میں جب پوچھا گیا 72 نمبر مسئلے میں پوچھا گیا ابن تیمیہ سے کہ بتائیں کیا علی ابن ابی طالب کی اہل بیت میں سے ہیں؟ کہا کہ ایسی بات تم پوچھ رہے ہو کہ اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہر مسلمان کے لیے علی کا اہل بیت رسول سے ہونا واضح اور روشن ہے، اس کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعد از ختمی مرتبہ تمام اہل بیت میں سے اور تمام بنو ہاشم میں سے علی ابن ابی طالب سب سے افضل ہے، جہاں تک اس صحیح ستہ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد سنن نسائی 5 مرتبہ حدیث قصہ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، معاذ بن جبل نے، حتی سعد بن ابی وقاص نے، حتی ام عائشہ نے، زید بن ارقم نے، خود امام حسن سے روایت ہے، اور آج ہمارے ملک میں ہمارے نصاب میں اسلامیات کی کتابوں میں پیغمبر کے نام کے ساتھ جس طرح سے اب جوڑ کر ذہنی طور پر ہماری نسلوں کو بچوں کو بہلانا چاہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحابہ اجمعین، اصحاب کا مقام کی خاک ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اصحاب کو اٹھا کے درود میں شامل کرنے کی سازش کریں۔ قطعی طور پر مملکت پاکستان میں ہم اس طرح کے ظلم کی اجازت نہیں دیں گے، مگر کیا خود اصحاب نے کبھی کہا کہ ہمیں اہل بیت میں شامل کریں؟ 11 بیویاں ختمی مرتبہ کی، کیا ان میں سے ہاں ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا پیغمبر سے جب
جب یہ پانچوں چادر کی جمع تھے، اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ کہا ہاں نا، آپ خیر پر ہو لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتے ہو۔ اور آج آپ کی سازش کریں وہ کہیں کہ یہ بھی اہل بیت میں سے، یہ بھی اہل بیت میں سے۔ نہ، اصحاب کا مقام بجائے خود ازواج نبی کا۔ کتابوں کا خلاصہ مشکات المصابیح، مشکات المصابیح میں باب مناقب اہل بیت میں 48 احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور پہلی دو حدیثیں حدیث کسان سے متعلق ہیں۔ اور عجیب بات ہے، صاحبان فکر کے لیے خود علماء سوچیں، جب باب مناقب اہل بیت لکھا اور 48 احادیث، ایک حدیث بھی ازواج رسول سے متعلق نہیں ہے، پیغمبر کی بیویوں سے متعلق ایک حدیث بھی بیان نہیں کی۔ خود بخاری میں، مسلم میں، موطا امام مالک میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، دوسری بڑی بڑی کتابوں میں، حتی جو شروحات لکھی گئی، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام شمس الدین ذہبی نے، امام ابن تیمیہ نے، ابن حزم الظاہری نے، اور تمام کی تمام شخصیتوں نے، حتی وہ شخصیت کے پاک و ہند میں جس نے مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی، شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں، آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، باب مناقب اہل بیت الگ لکھا ہے، باب مناقب ازواج نبی الگ لکھا ہے۔ نہ ازواج نے ایسا دعویٰ کیا، نہ آج تک کسی کو حدیث نے کسی زوجہ کو شامل کرنے کی کوشش کی، تو آج آپ کو کیسے جرأت ہو گئی؟ اور دوسرا بڑا ظلم کہ جو ان دنوں روا رکھا جا رہا، کوشش کی جا رہی ہے، اور نصاب کو تعلیم کر دیا گیا، الحمدللہ اب مومنین متوجہ ہو، جو جوان بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کریں، احتجاج کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ ایسا کا اسلام سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ذکر کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تب بھی اسلام کی تاریخ میں ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جن کا ہونا تاریخ اسلام میں نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ایسے افراد کو ہیرو بنا کر، جن کا کردار خود تاریخ اسلام کے اوپر ایک دھبا ہے، سب نے لکھا ہے، کس نے انکار کیا؟ حتی تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ مدینہ و دمشق میں، تاریخ بغداد میں، ابو بکر بغدادی میں، تاریخ طبری میں، تاریخ ابن خلدون میں، طبقات ابن سعد میں، ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں، اور باقی بڑی بڑی تاریخ خمیس، جتنی بھی تاریخ ہیں، تاریخ مسعودی ہے، تاریخ یعقوبی ہے، سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد خالد بن ولید کو جب بھیجا گیا اپنے قبیلے کے سردار مالک بن نویرہ کو، اسی رات شہید کیا، مگر کیا مالک بن نویرہ نے زکات دینے سے انکار کیا؟ نہ، دوں گا لیکن میں انہیں حق پر نہیں سمجھا، انہیں نہیں دوں گا، اس کے باوجود قتل کیا گیا۔ چلے ٹھیک ہے، اس وقت خطہ اجتہادی کہی، لیکن اس کا کیا کریں گے کہ اسی رات کیا ہوا، میں منبر حسین سے کیسے بیان کروں کہ جناب مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے ساتھ تجاوز کیا گیا، کم سے کم 4 مہینے 10 دن عدت کا تو انتظار کیا جائے، اسی رات نکاح پڑھ کے قرب اختیار کیا گیا، اور جب دوسرے خلیفہ نے پہلے سے کہا کہ سزا دیں، حد جاری کریں، کہنا اس سے خطہ اجتہادی سرزد ہو گئی۔ اس خالد بن ولید کو جس سے ختمی مرتبہ نے اپنا منہ پھیر لیا، جس سے متعلق قرآن کہہ رہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق فرد خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں انجانے میں تم کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ ایسے افراد کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، فاتح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، سیف الاسلام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ علی بن ابی طالب جن کے ذکر کے بغیر ہرگز تاریخ اسلام مکمل نہیں ہوتی، بلکہ سرے سے اسلام وجود میں نہ آتا، سرے سے اسلام باقی نہ رہتا، اس علی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نہ بدر میں علی کا ذکر ہے، نہ احد میں ذکر ہے، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ غزوہ ذات السلاسل میں، نہ غزوہ بنی نذیر میں، نہ غزوہ بنو قریظہ میں، نہ حنین میں، نہ دوسری جنگوں میں، یہاں تک کہ جنگ خیبر میں اس طرح سے علی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ہم اس چیز کو قطعی طور پر تحمل نہیں کر سکتے اس ملک میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزوں جوانوں۔ تشیع پاکستان میں شیعہ اور تشیع فرقہ نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو فرقہ کہہ کے بلائے تو یہ ظلم ہے، اور اگر آپ خود کو خود فرقہ سمجھنا شروع کر دیں اس سے بڑا ظلم ہے۔
یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے اسلام کے فرقے ہیں. تشیع اسلام کا فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے. تشیع تشیع اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا، اسلام کی علمی سرحدوں کا، اسلام کی اعتقاداتی سرحدوں کا، اسلام کی تعلیمات کا، اسلام کے معارف کا محافظ ہے عہد رسول سے لے کے آج تک. بادر میں کون ہے جو علی کے کردار کو نظر انداز کرے؟ اگر جنگ بدر میں علی نہ ہوتے، جورج زرداد جو مسلمان نہیں ہے، صوت العدالت الانسانیہ میں اس عیسائی مفکر نے 10 سالوں میں جو کتاب تحریر کی، بولے متقیان کی زندگی 5 سال، اس میں جملہ لکھا ہے کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور پہلی جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا. اس لیے کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے. لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب صرف اور صرف علی علیہ السلام کی بہادری ہے. 70 افراد قتل ہوئے دشمنوں کے. سب سے پہلے جب آئے انصار قریش کے مقابلے میں، تو قریش نے کیا کہا کہ میں کل کے عزت داروں کو ہم نہیں پہچانتے، ہمارے سامنے وہ ہیں جو خاندانی وجاہت اور خاندانی عزت و شرف کے عامل ہیں. ہم بنو ہاشم کے علاوہ کسی کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. بنو ہاشم آئے تو کون آگے بڑھا؟ ابو عبیدہ پیغمبر کے چچا، اور جناب حمزہ پیغمبر کے دوسرے چچا، اور علی ابن ابی طالب. تو کس نے قتل کیا؟ عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، سب کو، معاویہ کے ماموں کو، نانا کو، بھائی کو علی نے مارا ہے. دشمن کے جنگ بدر میں، اور 36 افراد کے قتل کرنے میں تنہا علی ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اور باقی 34 افراد کے قتل میں بھی علی شامل ہے. اگر علی نہ ہو تو جنگ بدر فتح نہ ہو سکے. جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ، ورنہ قرآن کیا منظر کشی کر رہا ہے. جنگ بدر میں قرآن فرما رہا ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. کیا رسول جنگ بدر میں امر حق ظاہر ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو آپ کے ساتھ راستے میں جھگڑتا ہوا چل رہا تھا. اس کے بعد جنگ احد ہے. جنگ احد مشکل ترین جنگ ہے پیغمبر کرام اسلام سے. پہلے مرحلے میں فتح حاصل ہوئی، لیکن جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، تو قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع نہ ملا، اسی کی تلواریں نیام میں ڈال چکے تھے. اور جب کافر نے حملہ کیا تو قرآن فرماتے ہیں کہ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جاتے ہو، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں یہ لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا، مسلمان اس طرح سے بھاگے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. مجھے بتائیے کہ اگر اس روز جنگ احد اور میدان احد میں سے علی بھی پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جاتے تو آج اسلام کہاں پہ ہوتا. لیکن یہ تنہا علی ہے جو دیوانہ وار مسلسل شمع کی طرح سے، ورنہ شمع رسالت کے پروانے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. صرف علی ہے جو برابر پیغمبر کرام اسلام کا طواف کر رہے ہیں، تیزی سے آپ کے چکر لگا رہے ہیں. کوئی دشمن، کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی فاسق، کوئی منافق آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. ہزاروں دشمن کوشش ہے کہ آج پیغمبر اکیلے ہیں، صرف علی پاس ہے، ختم کر دیا جائے. لیکن صرف علی ہے جو دیوانہ وار پیغمبر کے طواف کر رہے ہیں، پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں. اور جب جنگ پورے عروج پر ہے، لڑائی پورے عروج پر ہے، بالآخر علی کی ایک تلوار ہے، ہزاروں تلواروں کے ساتھ دیر سے ٹکرا رہی ہے. کب تک ٹکراتی؟ لوہا ہے ٹوٹ جاتا ہے. ایک مرحلے پر جب جنگ پورے عروج پر ہے، علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی.
مجھے بتائیں میدان جنگ میں اگر کسی سپاہی کی کلاشنکوف اس کی بندوق اسلحہ خراب ہو جائے بڑے سے بڑا بہادر کیا کرے گا؟ ہمت ٹوٹ جائے گی، حوصلہ ختم ہو جائے گا، خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے۔ چشم فلک نے علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا یہ عجیب منظر دیکھا ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ علی ابن ابی طالب کچھ دشمنوں کو اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ، بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس عجیب انداز سے جہاد کر رہے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر، ادھر میرا اکیلا شیر اور وہ بھی نہتا اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے تلوار اتاری اور سورہ حدید میں اس کا ذکر فرمایا، اور جس کا نام ذوالفقار تھا۔ اب تلوار کے آتے ہی، ذوالفقار کے آتے ہی امنگیں اور بڑھی، ولولے اور بڑھے، جذبے اور بڑھے، اور ذوالفقار کے ملتے ہی علی ابن ابی طالب نے کچھ ایسے تابڑ توڑ ہمت شکن اور حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے۔ یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب کیا اور وار کرنے شروع کیے اور انہیں کاٹنا شروع کیا۔ آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے اور آسمان کے قدسی جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر آسمان کی کھڑکیاں کھول کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے تنہا علی ہزاروں دشمنوں کا اس پہ جگری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ان کا پیمانے سب لبریز ہو گیا، اللہ سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی اب جبریل آگے آگے اور باقی فرشتے پیچھے پیچھے، اور ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں آئے تھے کہ آسمان زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے۔ شخصیت کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ جس طرح سے 1400 سالوں کی مشکل ترین مراحل کو نور ولایت علی ہم تک پہنچا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں تک نور ولایت معصومین کو منتقل کریں۔ کیسے انکار کیا جائے گا؟ جنگ بدر میں علی کے کردار کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ جنگ احد میں کون فراموش کر سکتا ہے؟ جنگ خندق میں 10,000 کافر جب سچ دھج کے آئے، 4,000 اونٹ، 300 گھوڑے لے کر، بڑے بڑے پہلوان لے کر، مسلمان کیا کیفیت قرآن فرما رہے کہ سَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہ اسمی بخاری کی، اصول کافی کی، کوئی انکار کرے کہ ضعیف ہے، قرآن ہے۔ سَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب کفر کے لشکروں کے جنگ احزاب اور جنگ خندق میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آنا شروع کیا، تو مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے۔ تو وہ افراد جن کی آنکھیں پتھرا جائیں، جن کے کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں اور جو رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے، انہیں علی کے مقابلے میں لے کے آؤ گے؟ یہ خندق ہے،
خندق ہے، اور کیا 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 3.5 میل یعنی کم از کم تقریباً 5 کلومیٹر لمبی خندق جو کھودی گئی. تفصیلات میں گریز کر رہا ہوں. اب جیسے ہی 10,000 کا لشکر پریشان ہے اور 39 دن گزر چکے مسلسل، اور اب کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہے ہیں. بالآخر پریشان ہے، کیا کریں؟ ابو سفیان، دوسرے حی بن اخطب، کعب بن اسد، باقی افراد، اکرمہ بن ابو جہل، سب نے سر جوڑا کیا کریں کہ اتنی بڑی خندق ہے، کیسے اس کے عبور کیا جائے؟ اور کب تک ہم یہاں بیٹھیں گے؟ یہاں تک کہ 7 بڑے بڑے بہادر، جن میں سب سے پہلے خود عامر بن عبد الوہاب ہے، دوسرے مرحلے میں اسی کا بہادر بیٹا حاصل بن عامر ہے، تیسرے مرحلے میں دلاور عرب اکرمہ بن ابو جہل ہے، تیسرے چوتھے مرحلے میں ربیعہ ہے، 5ویں مرحلے میں پھر سہل بن حازم ہے. اس طرح سے باقی 2 افراد جیسے یہ آئے، 7 افراد نے اپنے گھوڑے کو ہیٹ لگائی اور کوشش کر کے اپنی مہارت سے خندق عبور کیا. تو جیسے ان میں سب سے آگے عامر بن عبد الوہاب ہے، للکارا، اے محمد میں پہنچ چکا ہوں، کیا کوئی ہے جو جنت میں جانے کا مشتاق ہے جب مجھے جہنم میں بھیج دے؟ کون اٹھا رسول اسلام کے سامنے سوائے علی کے؟ کون بولا ہے؟ پیغمبر نے علی کو خاموش کروا دی کہ آپ خاموش ہو جائیے. کوئی اور کسی پیغمبر بار بار علی کو بٹھا رہے تاکہ وہ علی یہ نہ لکھے کہ علی جلدی کھڑے ہو گئے، ورنہ کوئی اور بھی کھڑا ہو سکتا تھا. ہاں، پیغمبر نے بتایا ہے کہ علی کے علاوہ جنگ خندق اور جنگ احزاب میں اور کوئی کھڑا نہیں ہوا. یہاں تک کہ مسلسل جب کئی مرتبہ پیغمبر نے پوچھا، ادھر عامر بن عبد الوہاب للکار رہا ہے، کوئی نہیں ہے جسے بھیجو. یہاں تک کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی کہ آگے بڑھ کر اس نے اپنے نیزے کی ہلی سے رسول اسلام کے اس خیمے کو چیر دیا، اور اس تربار کو چیرنے کے بعد اس کپڑے کو اٹھا کر پیغمبر کی طرف جسارت کر کے کہا، محمد اگر کوئی اور نہیں آتا آپ خود آ جاؤ. چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا. یہاں ختمی مرتبہ نے عجیب جملہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا، فرمایا من لحاظ القلب، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ صاحب خلق عظیم نے آج کوئی ملا اٹھ کے یہ نہ کہے کہ پیغمبر گالیاں دیتے تھے. نا، پیغمبر گالی نہیں دے رہے. ممکن یہ ختمی مرتبہ کی زبان سے تشنام درازی ہو، پیغمبر کی زبان سے کوئی ناشائستہ لفظ استعمال ہونا. صاحب خلق عظیم قرآن قسمیں اٹھا کر آپ کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. پھر کیوں کہا من لحاظ القلب؟ کون ہے اس کتے کا منہ بند کرے؟ پیغمبر گالی نہیں دے رہے، پیغمبر اپنے دشمن کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، پیغمبر اپنے دشمن کی ماہیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنی جسارت کرے، اتنا بڑا گستاخ بن جائے کہ وہ اپنے نیزے سے میرے خیمے کو چیر کر مجھے للکارنا شروع کر دے اور میرے دروازے پر میری توہین کرے، تو خبردار اس کی انسانی کھال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، شکل انسانی ہے لیکن بباطن کتا ہے. اس لیے کوئی اتنا بڑا گستاخ بن جائے کہ نبی کے دروازے پر آ کر ہی انداز اختیار کرے، شکل انسان کی ہے، دیکھنے میں انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن بباطن کتا ہے، سگ ہے. اب کوئی رسول کے دروازے پر گستاخی کرے اس کی حقیقت بھی سگ ہے، اور اگر کوئی قتول کے دروازے پر گستاخی کرے. دلی مراد پوری کرو، سوال غم میں حسین کو غم نہ کرو، دیکھنے سکتے اس طرح نعرے میں بلند جواب دو تو مولانا سمجھ پتہ لگا کہ سارے ملائکہ اب آپ اپنے دوست کی کتابوں میں یہ لکھنا شروع ہو گئے کہ علی بن ابی طالب نے بھی بیعت کرنی تھی. کون علی؟ کس سے بیعت کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ شب ہجرت میں علی کا ذکر نکال کر پھر آپ بتانا چاہتے ہیں نہ خدا نے بتایا کہ ممکن نہیں ہے کہ علی بیعت کر سکے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کون ہے علی؟ پہلے سمجھا جائے.
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کورس کی کتابوں سے، نصاب کی کتابوں سے فتح مکہ کے واقعات، سورہ برات کی تبلیغ کو، بت چیتنی کو، جنگ بدر، احد، حنین، ذات السلاسل، بنو نذیر، قریظہ، ان سب کو، یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. یہ حدیثیں نہیں پڑھنا برابر جو آپ کی خدمت پڑھے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے. شب ہجرت میں، شب ہجرت کوئی شہر اٹک کا کوئی مجہز کمرہ نہیں تھا. ایسا نہیں کہ پیغمبر چلے گئے اور پیچھے علی سے کہہ گئے ہوں کہ آپ بس سو جائیے. بات سادہ نہیں ہے، سادہ نہیں ہے بات. جیسے آپ کے دائیں بائیں آج کل ڈبل بیڈ لگا ہے اور سائڈوں پہ لیمپ ہیں، اور جیسی آپ کو ضرورت محسوس ہو فوراً سے بٹن دبائیں. پیغمبر جا چکے ہیں اور کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرے بستر پر لیٹیے، بلکہ کہا یا علی نم علی فراشی، علی میرے بستر پر سو جائیے، سو جائیے. تو سونا اختیاری عمل نہیں ہے. نیند آئے تو کانٹوں بھی آ جائے، نہ آئے تو گولیاں کھانے کے بعد، نیند کی گولیاں کھانے کے بعد در مناسب بستر پہ بھی نہ آئے. تو باہر دسیوں تلواریں نیام سے نکلی ہوئی اور ایک فرد کا انتظار کر رہی ہے کہ اکرمہ یا ابو جہل یا ابو سفیان ایک مرتبہ کہیں کہ ٹوٹ پڑو. اسی لمحے سب نے ٹوٹ پڑنا ہے. اور پھر ایسا نہیں کہ علی اس لیمپ کا بٹن دبائیں اور کہنا نا پیغمبر جا چکے میں علی ہوں. نہ، جیسے ہی اشارہ ہونا ہے آگے بڑھ کر سب نے حملہ آور ہو جانا ہے. اور پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ لیٹ رہے، جہاں لیٹنا بھی مشکل ہو. پیغمبر کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے. سونا اختیاری عمل نہیں ہے، لیکن پیغمبر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ علی اس ہستی کا نام ہے جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں. اور کبھی نہ سونے والے علی، کبھی نہ سونے والے علی شب ہجرت سوئے، سوئے شب ہجرت سوئے. اور کیا کیا؟ یعنی جان کر سودا کیا، تجارت کی. اللہ نے اس تجارت کو بیان کیا، ذکر کیا قرآن میں. آپ کے شہر اٹک میں ہم میں سے بہت سارے افراد شاید تاجر ہوں، دکاندار ہوں، لیکن کیا کہ کبھی کسی نے سو کر بھی سودا بیچا ہے؟ کبھی تجارت کی ہے سوتے ہوئے؟ دنیا کا واحد انسان جس نے نیند میں سو کر اللہ سے تجارت کی، اور ساری انسانیت مل کر جاگتے ہوئے جو تجارت نہ کر سکے، علی ابن ابی طالب نے سو کر وہ تجارت کی. کیا بیچا، کیا خریدا؟ آپ نہیں بتائیں گے نصاب کی کتابوں میں، تو ہم منبر حسین سے بتائیں گے. پھر پتا چلے گا کس نے بیعت مانگی اور کس نے بیعت کی، اور علی ہے کون. کیا ہوا شب ہجرت؟ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے. جب علی نے اپنی جان سونپ دی خدا کو، سونپی جان، اور قرآن میں سند جاری کی، بیانامہ ذکر کیا، اور کیا کہا؟ کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، من الناس، لوگوں میں سے ایک. کیا ہے؟ کون ہے؟ من، جو یشری، جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنا نفس. وہ خرید کیا رہا ہے؟ کیا خرید رہا ہے؟ وہ علی جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے انسان، تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ کبھی اپنا نفس نہ بیچنا. جو علی انسانوں کو سکھا رہا ہے، جو علی انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس علی نے اپنا نفس کتنے میں بیچا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، مَن یشری، جس نے اپنا نفس بیچا. کیا خریدا؟ یشری نفسہ، اپنا نفس بیچا، مرضات اللہ، اور اللہ کی رضا خرید لی. تو شب ہجرت بس ختم کر رہا ہوں. بہت کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا، خیبر تک پہنچنے سے پہلے خندق میں بیان نہ کر سکا، لیکن لازم ہے کم سے کم کسی حد تک پیغام پہنچا ہے. ان لفظوں میں ختم کروں گفتگو کو. شب ہجرت علی نے بستر خلوی مرتبہ پر سو کر کیا بیچا، کیا خریدا؟ پھر بیعت کی بات کیجیے گا. شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا. نفس علی خریدار خدا ہے، علی نے بیچا اور بدلے میں کیا خریدا؟ رضائے خدا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شب ہجرت علی نے
خدا کو بیچا اور بدلے میں اللہ کی رضا خریدی ہے، تو اس خرید و فروخت کے بعد اب نفس علی کہاں ہے؟ نفس علی کہاں ہے؟ اب شب ہجرت کے بعد نفس علی جس نے خریدا اس کے پاس ہے، نفس علی خدا کے پاس ہے، اور اللہ کی رضا علی کے پاس ہے۔ تو نفس علی خدا کے پاس اور رضائے خدا علی کے پاس، پھر سنے تاکہ بات پہنچے، شب ہجرت نفس علی خدا کے پاس، رضائے خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے۔ اگر کسی کو علی سے بیعت لینی ہے تو خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے۔ اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آئے۔ اگر سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو سمجھو رضی اللہ ہے، اور اگر مقابلے میں آ گیا پھر رضی اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ ہے۔ عزت علی، اگر کسی نے عزت علی میں کیسے عرض کروں؟ ہم تو علی کے فضائل بھی اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے ہیں، کیسے بیان کروں؟ آپ میں سے بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے حرم علی کی، بس آخری جملہ عرض کروں، مولا متقیان کے حرم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا، اور اگر پروردگار آج کی شب کے صدقے میں حضرت امام علی نبی رسول اللہ وسلم کی عزت کے صدقے میں، عزت علی کے صدقے میں آپ کو دوبارہ توفیق عطا فرمائے گا، زیارت امیر المومن کے لیے نجف اشرف تشریف لے جائیں، اور جو نہیں گئے انہیں بھی یہ سعادت حاصل ہوگا۔ اب جب جائیں تو اس حقیقت کا یہ جملہ یاد رکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ امام علی علیہ السلام کے گنبد اطہر میں داخل ہوتے ہیں، قبا کے نیچے زری کے سر کی طرف جاتے ہیں، تو سر اٹھا کر دیکھیے کہ جو عرض کرنے لگا ہوں کیا لکھا ہے مولا متقیان کے گنبد کے نیچے زری کے اوپر سر کی طرف، کون ہے علی؟ کیا عزت علی ہے؟ ایت اللہ فضل اللہ کمپانی کا شعر ہے جس پر امام زمانہ کی تصدیق ہے۔ کون ہے علی؟ یہ شعر درج ہے، اور جو شعر زری کے اندر تحریر کیا جاتا ہے امام کے حرم میں، فقہا مجتہدین علماء سب کی نگرانی میں اس کی سند دیکھ کر، ہر اعتبار سے اس کی صحت کو دیکھ کر لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جا کے دیکھیے گا اور ضرور دیکھیے گا، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، آدم کی اولاد سنیں، ابو البشر آدم کی نسل سنیں، آدم کے بیٹے سنیں، کیا لکھا ہے؟ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر جناب آدم کے صلب میں نور علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتا، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ السجود، تو اللہ کبھی فرشتوں سے نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عزت علی ہے، یہ مقام علی ہے، یہ علی ہے جنہوں نے ساری زندگی بشر کو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کیا، کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ علی وجہ اللہ ہے، علی آیت اللہ العظمیٰ ہے، فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ما للہ آیت اکبر منی، یہ علی ہے۔ آج اگر انسانیت باقی ہے، آج دین باقی ہے، انسانیت کا شرف باقی ہے، تو صرف اور صرف علی اور علی کی اولاد کی وجہ سے۔ اصحاب کرام ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں صحابہ کرام کے حق میں دعائیں خیر فرمائی ہے۔ صحابہ رسول کی زحمتیں، محنتیں، ان کی
کی کاوشیں پروردگار کے ان کا اجر محفوظ ہے، لیکن جب بات قیادت سیادت امامت اور رہبری کی ہو تو پورے احترام اور اکرام کے ساتھ ساتھ استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت کو دیکھا جائے گا۔ کون ہے علی؟ فرض کیجئے قرآن میں علی سے متعلق ایک آیت بھی نہ ہوگی، اور حدیث میں پیغمبر نے جو ہزاروں فرامین علی کی عظمت کے لیے بیان کی کچھ نہ ہوتا، اور پیغمبر جیسے کہا جاتا ہے امت اس کے حال میں چھوڑ کے چلے جاتے، تب بھی کسے خلیفہ بنانا چاہیے تھا، کسے حاکم بنایا جانا چاہیے تھا۔ عقل سلیم کیا کہتی ہے، سیرت عقلاء عالم کیا کہتی ہے، فطرت سلیم کیا کہتی ہے، قرآن کی صریح آیات کیا حکم دیتی ہیں، سنت نبوی کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھا جائے گا استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت کے اعتبار سے تو ڈھونڈے گئے رس علی۔ اسلام مجہوم ہے، اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی شمشیر علی کا اور اپنی بقا میں بھی شمشیر علی کا۔ اگر بدر میں علی کی شمشیر نہ ہوتی، اگر احد میں نہ ہوتی، اگر خندق میں نہ ہوتی، خندق میں عامر بن عبد الوہاب کس نے مقابلہ کیا؟ اس کے بیٹے حسن بن عامر کو کس نے مارا ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل کو کس نے مارا ہے؟ صرف ایک ہے، ابن خطاب بھاگ رہا تھا، انصاف میں سے ایک بھاگ رہا تھا، تو کسی نے سوچا کہ ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہم نے چلے پیچھے سے بھاگ رہا ہے تو ایک تلوار مارے گا۔ اس نے مڑ کے دیکھ لیا۔ طبقات ابن سعد میں دوسری جلد میں اور تاریخ طبری کی تیسری جلد میں، ابن جریر طبری میں اور باقی محدثین اور سیرت نویسوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک فرد بڑا پیچھے سے دوڑتا ہوا پہنچا اور تلوار چارے کے مارے، تو اس نے بھاگنے والے جو آگے بھاگ رہا تھا علی کے ڈر سے، اس نے سوچا کہ علی کا کام تو نہیں ہے کہ کسی فراری کا پیچھا کرے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرے، اس لیے جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ جو علی سے مانگے علی سے رد کر دے۔ علی تو میدان جنگ میں اپنی شمشیر بھی دشمن کے حوالے کر دیتا ہے مانگنے پر۔ علی کا شیوا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جب پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور تھا، اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے گھوڑا موڑا، اور وہ صاحب گھبرائے کہ کہیں یہاں مقابلہ نہ شروع ہو جائے، اور بھاگتے ہوئے پہنچے خیمے رسول میں، اور سانس پھولی ہوئی ہے، اور پیچھے سے اس بھاگنے والے نے آواز دے کے کہا کہ جب تک زندہ ہو میرا یہ احسان کبھی فراموش نہ کرنا کہ آج میں نے تمہاری جان معاف کر دیا۔ ساری زندگی میں جن جن افراد نے کوئی ایک کارنامہ انجام نہیں دیا، ان کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ علی اور علی کی اولاد نے کیا سلوک روا رکھا امت میں۔ یہی علی کیا صلہ دیا خیبر میں، جس علی نے خیبر کے اس دروازے کو فضاؤں میں اچھالا جسے دسیوں پہلوان مل کے کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ رحلت رسول کے بعد اسی علی کے گلے میں رسی، اور ایک یہودی ہے جو ہمسایہ ہے پیغمبر اسلام اور ذات علی ابن ابی طالب پر، جیسی اس کی نگاہ پڑی کہ چند اوباش علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، جیسی نگاہ پڑی وہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک مرتبہ جناب ابوذر آگے بڑھے، کہ پیغمبر 10 سال تک تمہیں قرآن سناتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، تب تم نے کلمہ نہیں پڑھا، آج ایسا کیا دیکھا؟ کہا میں نے چند سال پہلے 3 سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ تنہا اس علی کے آگے ہزاروں کا لشکر دوڑ رہا تھا، اور آج چند اوباش اسی علی کے گلے میں رسی ڈالے۔ کچھ تو بات ہے، اگر یہ اسلام کا محافظ نہ ہوتا اور سچا رہبر نہ ہوتا اور محمد مصطفیٰ کا جانشین نہ ہوتا تو کبھی اتنا بڑا ظلم برداشت نہ کرتا۔ یہ صلہ دیا علی کو، اور علی کے بعد امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا امت نے؟ ڈھونڈیے تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں، تاریخ آدم و آدم و خاتم میں کوئی جنازہ گھر سے چلا ہو اور پھر اس طرح سے پلٹ کے آیا، اور صرف جنازہ پلٹ کے نہیں آیا، 70 تیر پیوست کا جنازے میں آپ کے فرزند، اور پھر امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، امام علی زین العابدین کے ساتھ، امام محمد باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم، واحد جنازہ تاریخ انسانی میں جسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دفن کیا جاتا۔ پھر امام علی بن موسیٰ رضا
پھر امام محمد تقی، یہ سارے امام پردیس میں شہید ہو گئے. کتنی عمر ہے امام محمد تقی کی، امام علی نقی علیہ السلام کی پدر بزرگوار کی وقت شہادت 25 سال. خود امام علی نقی کی عمر کتنی ہے؟ آج شب شہادت ہے 40 سال. آپ کے فرزند امام حسن عسکری کی کل عمر کتنی ہے؟ 28 سال. مگر کیا یہ دنیا سے جانے کی عمریں ہیں؟ تینوں ائمہ کی اگر عمریں ملا دی جائیں تب بھی ایک انسان کی عمر پوری نہیں بنتی ہے. کس طرح سے امت نے شہید کیا ہے، کیا ظلم کیا. امام علی نقی علیہ السلام کی شب شہادت میرے عزیزوں مشکل ترین مرحلہ ہے. وہ امام کی جن کی زندگی کا بڑا حصہ قید میں گزر گیا، سوائے منتصر کے 6 مہینوں کے باقی سارا عرصہ قید میں رہے. کبھی قید خانے میں زیادہ سے زیادہ جب آپ کو گھر میں منتقل کیا جاتا تھا تو گھر کے اندر نظر بند کیا جاتا تھا. قید کی کیفیت ہے. آخری ایام بھی اسی طرح سے گزرے. میرے عزیزوں ویسے تو امام علی اور امام حسین کے علاوہ باقی سارے ائمہ کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن 4 ائمہ کو جو زہر دیا گیا اس کی نوعیت بہت عجیب ہے. ایک امام حسن کو جو زہر دیا گیا تو جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرے. دوسرے امام علی ابن موسیٰ رضا کو جو زہر دیا گیا اس کا اثر تھا کہ 3 دنوں تک امام تڑپتے رہے اور 3 دن کے بعد شہادت ہوئی. ایک امام حسن عسکری کو جو زہر دیا گیا آپ کا جسم سبز ہو گیا تھا. اور چوتھے مرحلے میں آپ کے جد بزرگوار جو سادات نقلی بیٹھے یہاں اس مقام پر، امام علی نقی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا، کیسا زہر ہے، کیا اثر ہے. زہر دیا گیا کھانے میں اور برابر 3 دن تک کیا کیفیت رہی، تڑپتے رہے اور ہاتھوں کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، قدموں سے خون جاری ہو گیا. اور پردیس میں سامرہ میں اس مقام میں اپنے عزیزوں سے دور، بچوں سے دور اور وقت آخر ہے اور اب پانی کی طلب ہے، پیاس کی شدت ہے، آخری مرحلہ ہے اور تڑپ تڑپ کر امام ایسا مرحلہ ہے کہ حضرت بستر سے زمین پر آئے اور تڑپ رہے اور کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو چند گھونٹ پانی کے پلا دے. یہاں تک کہ غسل و کفن دیا گیا اور پھر دفن کیا گیا، لیکن اسی مکان کے اندر آپ کا جنازہ ہوا. اسی مکان کے اندر جو آخری زندان قرار دیا گیا تھا آپ کی تدفین ہوئی، لیکن ایک فرق ہے، آپ کی جدہ جناب سکینہ کی شہادت میں اور خود امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت میں وہ بھی زندان میں شہید ہوئی اور زندان میں دفن ہوئی ہیں. اور امام علی نقی بھی زندان میں شہید ہوئے اور آپ کو زندان میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کو دفن کرنے سے پہلے کفن پہنایا گیا. آپ کو دفن کرنے سے پہلے آپ کے فرزند نے غسل دیا ہے، لیکن جناب سکینہ جس زندان میں دفن ہوئی ہے غسل کے لیے پانی موجود نہیں تھا، کفن نہیں دیا گیا. جہاں تک کہ آج سے 700 سال پہلے ایک عالم بزرگوار کو جب جناب سکینہ خواب میں آئی ہے کہ میری قبر میں پانی جا رہا ہے تو میری قبر میں اس پانی کو روکا جائے، دوبارہ سے قبر کشائی کی جائے، لیکن انہیں ہمت نہ پڑی. پھر ان کی بیٹی کو خواب میں آئے کہ تمہارے بابا کو میں نے آ کے بتایا، وہ کیوں نہیں میری قبر کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. اور پھر آخر وہ شام کے علماء کو لے کے پہنچے. جب قبر کشائی کی گئی تو کیا منظر دیکھا. اس کے بعد انہوں نے روتے وہ پیٹتے ہوئے جملہ کا، خبردار کوئی نہ لکھے کہ حسین کی بیٹی سکینہ کو کفن دیا گیا. واللہ حسین کی بیٹی اسی طرح سے اسی کرتے میں دفن ہوئی ہے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بحق وجود مبارک حضرت امام علی نقی علیہ آلاف طیب والثناء ہماری سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہماری سے عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے. پروردگار ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت عطا فرما. ہم سب کو متبع امامت کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مقام اہل بیت اور مقام امامت کے دفاع کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں
جناب سکینہ بنت الحسین اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حرم کے دفاع میں شب روز مصروف رہتے، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس میں جو مومنین اپنے گھروں سے چلے اپنے دل میں حاجات لے کر، دعائیں لے کر، بے حق کے امام علی نقی علیہ السلام ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں بالخصوص بزرگوار فرما رہے ہیں ان کے فرزند دلیل ہیں پروردگار، بے حق کے امام آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی مشکلوں کو آسان فرما، تمام حاضرین پر اپنی خاص نعمتیں رحمتیں و برکتیں نازل فرما، اور جو مومن اپنے دل میں کوئی بھی دعا لے کے آئے امام علی نقی کی عزت کے صدقے میں، پروردگار ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماتم حسین